حضرت حبیب اللہ شاہ صاحب جنیدی صاحب شہر، اور ہمارے مسجد اعظم کے پیش امام صاحب حضرت مسعود احمد اللہ صاحب کی خدمت میں یہ گناہ خدمت پیش ہے۔ خاک تھی بیگانہ محمد کے بغیر، شمع سے دور تھا پروانہ محمد کے بغیر، جو آئے تو بنا کعبہ مقصود یہی، سارا عالم تھا صنم خانہ محمد کے بغیر، سارے خاک تھی بیگانہ محمد کے بغیر۔ اور یہ شیخ سماعت فرمائیے، کون تھا ماننے کون تھا ماننے والا تیری یکتائی کا، بولے اے جلوے جانانا محمد کے بغیر، وہ میرے اپنے خدا تیری وفاؤں کی قسم، تو بھی ہوتا میرا اپنا نہ محمد کے بغیر، تو بھی ہوتا میرا اپنا نہ محمد کے بغیر۔ پڑھیے قرآن تو ہر حرف پکار اٹھے گا، قرآن تو ہر حرف پکار اٹھے گا، کس نے اللہ کو پہچانا محمد کے بغیر، کس نے اللہ کو پہچانا محمد کے بغیر۔ اور مختصر فرمائیے، کیا کہوں کس سے کہوں راز حقیقت یہ رضا، کیا کہوں کس سے کہوں کیا کہوں کس سے کہوں راز حقیقت رضا، ہر حقیقت ہے ایک افسانہ محمد کے بغیر۔ حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اور حق تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور تاجدار ولایت شہنشاہ اولیاء سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ حق تبارک و تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، سبحان اللہ۔ یہ تحقیق یقیناً تمہارے پاس آ گیا ایک رسول تمہاری ہی جانوں میں سے۔ یہ کون رسول ہے جس کے بارے میں حق تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس آ گیا ایک رسول تمہاری ہی جانوں میں سے؟ وہ رسول ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات بابرکات۔ سرکار آئے اس دنیا میں تو حق تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تمہاری جانوں میں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
ایک رسول تمہاری جانوں میں سے تمہارے پاس آ گیا، سبحان اللہ تو آنے کی اطلاع خدا نے دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی آمد کی اطلاع خدا نے دی۔ وہ رسول آیا کہ جس کے آنے کی اطلاع خدا دے رہا ہے۔ آ چکے ہمارے پاس، یہ ہمیں معلوم ہے، یہ ہمیں یقین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور آ گئے۔ سبحان اللہ اب ہمیں ان کے آنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آ چکے، لیکن حضور گئے، یہ قرآن نے بتایا نہیں۔ رسول آ گیا، یہ تو قرآن نے کہا، رسول چلا گیا، یہ قرآن نے نہیں کہا۔ معلوم کیا ہوا؟ رسول اسی کو کہتے ہیں جو آ جاتا ہے تو جاتا نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جو آ جاتی ہے اپنی امت کے پاس، امت کو مل جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ آ جاتی ہے امت کے پاس تو پھر امت کو چھوڑ کے جاتی نہیں، امت سے بچھڑتی نہیں۔ کیوں کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے تو تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اے حبیب ہم نے تو تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی یہ تقاضا کرتی ہے رسول سے کہ یا رسول جب ایک مرتبہ اس امت عاصی کے پاس تم آ گئے، اب اس امت کو چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تم اس امت کے پاس نہیں آئے تھے، اس وقت تک زمین ان کی دشمن تھی، آسمان ان کے دشمن تھے، چاند ان کے دشمن تھے، شیاطین ان کے دشمن تھے، اس امت کا کوئی نہیں تھا۔ تو تم آئے، تمہاری رحمت کے تقاضے پر آئے، تمہاری رحمت نے تمہیں آنے پر آمادہ کیا تو تم آئے اس امت کے پاس۔ اب اگر اس امت کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو پھر زمین ان کی دشمن ہو جائے گی، آسمان ان پر قہر ڈھائے گا، سب ظالم ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ تو اے نبی تم جاؤ نہیں، لہذا اللہ نے فرمایا کہ نبی آ گیا تو ہمارا نبی آ جاتا ہے، جاتا نہیں۔ تو بندگان خدا حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس آ گیا ایک رسول تمہارے ہی نفسوں میں سے، تمہاری ہی روحوں میں سے۔ تم رسول کے پاس گئے، یہ نہیں کہا رسول تمہارے پاس آئے، یہ کہا گناہگار امت آقا کے پاس گئی، یہ نہیں کہا آقا گناہگار امت کے پاس آ گئے۔ ہم ان کے پاس نہیں گئے، وہ ہمارے پاس آ گئے۔ حالانکہ ہمارا یہ مقام ہے کہ ہم اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں، استاد کے پاس جاتے ہیں، ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، افسر کے پاس جاتے ہیں، وزیر کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتیں جس سے ملتی ہیں اس کے پاس جاتے ہیں، لیکن جو رحمت للعالمین بن کر خدا کی تمام رحمتیں سمیٹے ہوئے ہمارے درمیان آ گیا، اس کے پاس ہم نہیں گئے، وہ ہمارے پاس آ گیا۔ وہ سب سے اونچا ہے۔ چھوٹا بڑے کے پاس جاتا ہے، بڑا چھوٹے کے پاس نہیں آتا، لیکن یہ سب سے بڑا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے جمال والے آقا اور اے انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے منور چہرے سے چاند روشن ہو گیا ہے، چاند میں روشن جو ہے وہ آپ کے چہرے کے نور کا عکس ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختلف۔ بندگان خدا حق تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی نوازش ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اعلان فرما دیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تمہاری ہی جانوں میں سے، تمہاری ہی روحوں میں سے، تمہارے ہی نفسوں میں سے۔ تو بندگان خدا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم
تشریف لائے اس دنیا میں رسول بن کر، تو حق تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے تو تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، سبحان اللہ، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ عالمین میں سب کچھ ہے، زمین عالمین میں، آسمان عالمین میں، چاند عالمین میں، سورج عالمین میں، چاندنی عالمین میں، دھوپ عالمین میں، چھاؤں عالمین میں، انسانات عالمین میں، حیوانات عالمین میں، ملائکہ عالمین میں، جنات عالمین میں، شیاطین عالمین میں، وحش طیور عالمین میں، انبیاء عالمین میں، مرسلین عالمین میں، عالمین سے باہر کوئی چیز نہیں۔ دنیا عالمین میں، دین عالمین میں، نمازیں عالمین میں، روزے عالمین میں، حج عالمین میں، فطر عالمین میں، زکات عالمین میں، عمرہ عالمین میں، کلام مجید عالمین میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے تو تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو عالمین کے لیے حضور رحمت ہے، جو رحمت ہوتی ہے، جو رحمت ہوتی ہے بندگان خدا اس کے عالمین محتاج ہوتے ہیں۔ عالمین کے لیے جو رحمت بن کے آیا، عالمین اس کا محتاج، وہ عالمین کا محتاج نہیں۔ زمین کے لیے حضور رحمت، زمین حضور کے لیے رحمت نہیں، زمین کے لیے حضور رحمت۔ تو زمین حضور کی محتاج، حضور زمین کے محتاج نہیں۔ چاند حضور کا محتاج، حضور چاند کے محتاج نہیں۔ سورج حضور کا محتاج، حضور سورج کے محتاج نہیں۔ ہوائیں حضور کی محتاج، حضور ہواؤں کے محتاج نہیں۔ فضائیں حضور کی محتاج، حضور فضاؤں کے محتاج نہیں۔ کیا بات ہے، کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو عالمین میں نبی کسی کے محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا جملہ بتا رہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یہ آیت بتا رہی ہے۔ اور عالمین میں عالم دنیا بھی ہے، عالم دین بھی ہے۔ کوئی ثابت کرے کہ عالمین میں دین ہے یا نہیں، دین مخلوق ہے یا نہیں۔ دین مخلوق ہے تو مخلوق عالمین میں داخل ہے، ہر مخلوق عالمین میں داخل ہے۔ تو تمام دینداری عالمین میں ہے، تو مجھے کہنے دیجئے کہ ہماری نمازیں نبی کی محتاج ہیں، ہمارے روزے نبی کے محتاج ہیں، ہماری زکاتیں نبی کی محتاج ہیں، ہمارے حج نبی کے محتاج ہیں، ہمارے صدقات نبی کے محتاج ہیں، ہمارے حسنات نبی کے محتاج ہیں، ہمارے اعمال صالحہ نبی کے محتاج ہیں۔ ہمارے اعمال صالحہ حضور کے محتاج ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمارے اعمال صالحہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ قرآن خود فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے تمام اعمال کو بھی پیدا کیا۔ سبحان اللہ، تم نماز پڑھتے ہو تو یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ نماز، تمہاری نماز اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ تمہارے روزے اللہ کی مخلوق ہے، تمہاری زکات اللہ کی مخلوق ہے، تمہارا حج اللہ کی مخلوق ہے، تمہارا اسلام اللہ کی مخلوق ہے، تمہارا ایمان اللہ کی مخلوق ہے، تمہارا احسان اللہ کی مخلوق ہے، تمہارا تقویٰ اللہ کی مخلوق ہے، تمہاری توحید اللہ کی مخلوق ہے، تمہارا ذکر و فکر اللہ کی مخلوق، تمہارا خشوع و خضوع اللہ کی مخلوق، تمہاری یاد و یافت اللہ کی مخلوق، اور تمام اللہ کی مخلوق نبی کے نور سے پیدا ہوئی۔ حق تبارک و تعالی کہ حبیب پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا، وَكُلُّ شَيْءٍ مِّن نُورِي، اور ہر چیز میرے نور سے بنی، ہر چیز میرے نور سے بنی۔ تو زمین حضور کے نور سے بنی، آسمان حضور کے نور سے بنے، چاند حضور کے نور سے بنا، سورج حضور کے نور سے بنا، نمازی حضور کے نور سے بنے، نماز حضور کے نور سے بنی، چاند حضور کے نور سے بنا، چاندنی حضور کے نور سے بنی، اسی طرح نمازی حضور کے نور سے بنے، نماز حضور کے نور سے بنی، ہماری نیکیاں حضور کے نور سے بنی۔ حضور کے نور سے نیکیاں بنی، اسی لیے وہ نیکیاں ہیں، اسی لیے وہ نیکیاں ہیں۔ ایک اچھے سے بننے کی وجہ سے اچھائیاں بنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔
अच्छे से अच्छा निकलेगा, अच्छे से अच्छा ही निकलेगी। जो खुद अच्छा नहीं है उससे क्या अच्छाइयाँ निकलेंगी? तो जो अच्छा है उससे निकली है नमाज, इसीलिए उससे पैदा हुई है, उसके नूर से बनी है, इसीलिए अच्छाई है नमाज। सुभान अल्लाह। जो रोजा अच्छा है वो नबी के नूर से बनने की वजह से अच्छा है। तो अच्छाइयों के दिलदादो, अच्छाइयों के दीवानों, उस अच्छे को याद कर लो जिससे ये अच्छाइयाँ बनी हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यकीनन आ गया तुम्हारे पास एक रसूल तुम्हारी ही जानों में से। और उस रसूल की शान ये है कि खुद उसका खुदा फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको तो तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। तो अब दुनियाए दीन, आलम दीन, तमाम दीनदारियां, तमाम हमारे सालेहा, ये नबी के नूर से बनी है, बनने ही में मोहताज हैं, पैदा होने ही में नबी के मोहताज। कुछ समझ में आ रही है? नबी के नूर से हर चीज बनी, आदम से लेके ईसा तक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए वो भी मेरे नबी के नूर से बने, और उनकी नेकियां भी मेरे नबी न होते तो न होती इस दुनिया में। हजरत आदम का इस्लाम इस दुनिया में ना होता, मौजूद ना होता, मेरे नबी का नूर अगर ना होता। न आदम होते, न उनका इस्लाम होता, न ईमान होता। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या शान है मेरे नबी, तू फख्र हुआ आदम के लिए, तू रहमत है आलम के लिए, तू फख्र हुआ आदम के लिए, तू रहमत है या रसूल अल्लाह आलम के लिए, तखलीक हुआ तू करम के लिए, तू फैज़ रसाने आलम है। नहीं साया है तेरे ये अक्ल ही क्या जो तुझे समझे, खामत का नहीं साया है तेरे ये अक्ल ही क्या जो तुझे समझे, तू लाख बशर अपने को कहे कुछ और गुमाने आलम है। खामत का नहीं साया है तेरे ये अक्ल ही क्या जो तुझे समझे, तू लाख बशर अपने को कहे कुछ और गुमाने आलम है। बंदगाने खुदा, तमाम नेकियां मेरे नबी के नूर से बनी। ज़ैद के खून से पैदा होने वाला बेटा, ज़ैद एक आदमी का नाम है समझिए, उसके खून से पैदा होने वाला बेटा इम्तिहान में नाकाम हो जाए, ज़ैद खुश होगा? बर्बाद हो जाए ज़ैद खुश होगा? मर जाए ज़ैद खुश होगा? तो हुजूर के नूर से जो नेकियां बनी हैं वो अपनी मकसद तखलीक में नाकाम हो जाएं, हुजूर पसंद करेंगे? क्या बात, हुजूर पसंद करवाएंगे? हमारी नमाजें हुजूर के नूर से बनी, ज़कातें हुजूर के नूर से बनी, ये हमारा ईमान है, किसी का है नहीं है ये हमको पूछना नहीं। हम अहले सुन्नत व जमात के लोग, हम या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले, हम ख्वाजा के मानने वाले, जैसे अभी मौलाना ने फरमाया कि इमाम अहमद रजा के मानने वाले, इमाम अबू हनीफा के चाहने वाले, हनफी कहलाने वाले, हनफियत पर फख्र करने वाले, सुन्नियत पर इतराने वाले, निस्बतों पर नाज करने वाले। हम अपनी नमाजों पर नाज नहीं करते, गौस की निस्बत पर नाज करते हैं। क्या चीज है निस्बत कोई पूछे मेरे जी से, क्या चीज है निस्बत कोई पूछे मेरे जी से, मरता हूँ इसी के लिए जीता हूँ इसी से। क्या चीज है निस्बत कोई पूछे मेरे जी से, मरता हूँ इसी के लिए जीता हूँ इसी से। वो थाम रहे हैं मेरे गौस किया थाम रहे हैं, वो थाम रहे हैं मुझे हर लफ्ज़िश पाकर वाबस्ता तो रखा मेरी लफ्ज़िश ने किसी से। उनके नूर से बनने वाली हुजूर का नूर, मैं देखिए बार बार कहता हूँ ये बात,
हुजूर का नूर एक अलग चीज है, हुजूर की जात अलग चीज है, समझ बैठे हैं? नहीं। ये सबसे पहले मेरे सुन्नी भाइयों को जहन नशीन कर लेना चाहिए ये नुक्ता कि हुजूर ही, जैसे मैंने कहा मौलाना की जात, तो मौलाना की जात अलग है, मौलाना अलग है क्या? मौलाना की जात ही मौलाना है, इसलिए हुजूर का नूर ही हुजूर है, हुजूर की जात ही हुजूर का नूर है। तो तमाम आमाले सालिहा किसके नूर से बने? हुजूर के नूर से बने हैं। अब उन आमाले सालिहा को खुदा मुस्तरद कर दे, रद्द कर दे, और अमल करने वालों से कहे, अमल करने वालों से कहे क़यामत के दिन कि हमें तुम्हारा कोई अमल पसंद नहीं आया, तुम्हारी नमाजें इस काबिल नहीं निकली कि हम उन्हें पसंद करें, तुम्हारे रोजे इस काबिल न थे कि हम उन्हें कबूल करें, तुम्हारे हज, तुम्हारे उम्रे, तुम्हारी हज व ज़कात, तुम्हारे फितरात, तुम्हारे सदक़ात, तुम्हारे हसनात हमें पसंद नहीं आए। तो अब ये किसे नापसंद कर रहा है खुदा? दोस्तों समझो, ये वो काम हैं, ये वो नेकियां हैं जो नबी के नूर से निकली हैं, नबी के नूर से वजूद में आई हैं। अब अगर खुदा इन्हें रद्द कर दे तो नबी खुश होंगे? नबी खुश होंगे? इसलिए कहा मौला नेकियां मेरे नूर से पैदा करता है, तो उन नेकियों को कामयाब बनाने की भी जिम्मेदारी मुझे दे दे। है जनाब। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया अलैहि रहमत व रिजवान, कहने वाले पर हजारों दुरूद हजारों सलाम। फरमाते हैं आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, जब उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और एक जगह तो बड़े वजदाफरी अंदाज में फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, क़र्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। महशर में जब नेकोकारों के पास गुनाह नहीं होंगे, नेकियां ही नेकियां होंगी, हुजूर की शफाअत के मुस्तहिक होने के लिए वो गुनाहगारों के पास जाएंगे, अरे मुझे भी कुछ गुनाह दे दे, क्योंकि शफाअत का हकदार मैं भी बन जाऊं। फरमाया क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, क़र्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। फरमाते हैं कि उन पाराए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, पाराए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी, वाह वाह। तो बंदगान खुदा से कर रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परवरदिगार नेक अमल करने वाले भी मेरे नूर से बनाएगा और नेकियों को भी मेरे नूर से तू बनाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि हाँ नबी, हर चीज जिसे मैं बनाऊंगा वो तुम्हारे ही नूर से बनाऊंगा। कुल्लु शैइन मिन नूरी की हदीस बताती है कि खुदा ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ नबी, हर चीज मैं तुम्हारे ही नूर से बनाऊंगा, नेकों को भी तुम्हारे ही नूर से बनाऊंगा और नेकियों को भी
تمہارے ہی نور سے بناؤں گا. تو فرمایا مولا جو چیز میرے نور سے بنے گی, کیا بات ہے, سبحان اللہ. جس چیز کو میری ذات سے نسبت ہوگی وہ چیز میں بگڑتی ہوئی کیسے دیکھوں گا؟ اس چیز کو بگڑتا ہوا برباد ہوتا ہوا میں دیکھ نہیں سکتا. نیکیاں میرے نور سے بنیں گی, اگر وہ نیکیاں اکارت جائیں, ضائع ہو جائیں تو میں کیسے برداشت کروں گا؟ کہا نبی اسی لیے تم کو شفیع بناؤں گا. اسی لیے تو حضور نے فرما دیا انا اول شافع و اول مشفع, میں سب سے پہلے شفاعت گر, سب سے پہلا شفاعت کرنے والا, اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ میری ہی ہوگی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا تو نیکیاں ان کے نور سے بنی ہیں, اس لیے نیکیوں کو برباد ہونے سے بچائیں گے. قیامت کے دن نامہ اعمال امت کے سامنے آئیں گے تو خدا سے کہیں گے مولا یہ نیکیاں میرے نور سے بنی ہیں, لہذا یہ نیکیاں اب ان میں جو کھوٹ ہے وہ نیکی کرنے والے کا ہے, اور جو خوبی ہے وہ میری ذات کی ہے. اسی طرح محشر میں غلط عمل ہمارے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ نمازیں پڑھی اور بہت اچھی ہے نمازیں, سمجھنے والے ہیں ایسے لوگ. 5 وقت نماز پابندی سے 1 سال سے پڑھ کے سمجھ رہے ہیں مرتے ہی جنت میں جائیں گے, مرتے ہی مرنا باقی ہے, بس دم نکلا ادھر جنت, وہ بھی جنت الفردوس. ہم نمازی بے نمازی نہیں, وہ بے نمازی, وہ بے نمازی, وہ بے نمازی, وہ بے نمازی, وہ بے نمازی. کتنی نمازیں پڑھے گا تو, نمازوں پر نہ اترا. تیری 60 سالہ زندگی 70 سالہ زندگی میں کتنی نمازیں, شیطان کی ہزاروں سالہ زندگی کی نمازیں برباد ہو گئی. اسے نمازیں دی بھی, چھین لی بھی, کچھ سمجھانے کے لیے قدرت میں کہ نمازوں پہ اترائے گا تو برباد ہو جائیں گی نمازیں. ہم اسی لیے اہل سنت و جماعت کے لوگ عقل مند ہیں, تربیت یافتہ ہیں. ہم کبھی نمازوں پر فخر نہیں کرتے, نماز پڑھتے ہیں, نماز پر اتراتے نہیں, اور کہتے ہیں کہ صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل, صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل, طاعتیں آئیں نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا حق تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال پیش ہوں گے. ہر عمل میں کھوٹ ہے, ہر عمل میں. اللہ نے جیسا عمل کرنے کو کہا تھا ویسا نہیں کیا, جس طرح عمل کرنے کو کہا تھا اس طرح نہیں کیا. اللہ کہے گا کہ عمل تو غلط ہیں, یہ نمازیں کہاں ہیں, یہ حسنات سیئات سے بدتر ہیں, یہ نیکیاں گناہوں سے بدتر ہیں. یہ نیکیاں لائے ہو اس میں ریا ہے, سمعہ ہے, عجب ہے, کبر ہے, فرائض کی پابجائی نہیں ہے, مستحبات کو نبھایا نہیں ہے, واجبات پر عمل ٹھیک نہیں کیا ہے. کیا عبادتیں ہیں یہ نمازیں بھی مسترد, یہ روزے بھی مسترد, یہ زکاتیں بھی مسترد, یہ حج بھی مسترد, یہ نوافل و فرائض و مستحبات سب مسترد. یہ مندوبات نہیں چاہیے ہمیں. نبی آئیں گے, نبی آئیں گے, کچھ کہیں گے نہیں, کچھ کہیں گے نہیں. خدا دیکھے گا نبی کو, خدا نبی کو دیکھے گا اور بات سوچے گا کہ یہ عمل اس نے کیے, لیکن یہ عمل بنے ہیں نبی کے نور سے. کرنے والا غلط ہے لیکن عمل جس کے نور سے بنا وہ تو غلط نہیں, اور عمل جس کے نور سے بنا ہے وہ نور تو غلط نہیں. انگوٹھی غلط بن گئی, سونا تو غلط نہیں, اور جس دکان سے ملا ہے وہ دکان غلط نہیں, جس دکاندار سے ملا ہے وہ دکاندار غلط نہیں. تو بندگان خدا
नबी का आना ही सामने होगा। खुदा मुस्कुरा के कहेगा, नबी खुदा की रहमत मुस्कुरा उठेगी, कहेगा कि नबी तुम आ गए, हम अमल की सूरत को नहीं देखते, हकीकत को देखते हैं। देखो अच्छी तरह से एक अहम नुक्ता समझ लो, सुन्नियत के लुब्ब-ए-लुआब को समझ लो। हम जो सुन्नियत पर फख्र करते हैं, क्या वजह से? इतना मुहक्कक मजहब, इतना मुदल्लल मजहब हो ही नहीं सकता। इसलिए नबी ने कहा कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, मैं जिस पर हूँ वो सुन्नियत है, मेरे सहाबा जिस पर हैं वो सुन्नियत पर हैं।